بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام ریویلیشن ود حنیف خان۔ آج سے چند ماہ پہلے ایک شخص نیلسن منڈیلا بن کر پاکستان نمودار ہوا، اور اس نیلسن منڈیلا نے جو اپنے آقاؤں کو یقین دہانی کرائی تھی، وہ اس یقین دہانی پر پورا اترنا تو دور کی بات، وہ لاہور اور مانسہرہ کی سیٹیں بھی اپنی ہار گیا۔ یہ بات جس طرح سے آیا ہوئی وہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ لوگ آج سے جعلی نہیں، انہوں نے اپنا کاروبار جو چلایا وہ بھی چوری چکاری سے چلایا، انہوں نے سیاست کی، وہ سیاست بھی ایک ماشاء اللہ کی چھتری کے نیچے شروع کی۔ جنرل غلام جیلانی اس جعلی نیلسن منڈیلا کا انگلی پکڑ کر ضیاء الحق کے پاس لے کر گیا اور اس کو پنجاب کا وزیر خزانہ بنایا۔ اس شخص کی سیاست کا آغاز یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے قبل یہ شخص تحریک استقلال میں ہوا کرتا تھا۔ گوال منڈی میں رہنے والا یہ آدمی کونسلری کے الیکشن جب لڑنے کے لیے گیا تو وہاں اس شخص کی ضمانت ضبط ہوئی۔ پھر سندھ سے ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اثر ختم کرنے کے لیے انہوں نے پنجاب میں جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگا کر اپنے آپ کو ایک متعصب سیاستدان ثابت کیا، لیکن اس بات پر کوئی انگلی نہیں اٹھا تھا کہ یہ شخص جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگا کر ابھر کر سامنے آیا۔ اور اگر یہی بات اس سندھ میں رہتے ہوئے وہ مہاجر قوم جو ایک بار الطاف حسین کے نام پر اکٹھی ہوئی، مہاجر لفظ کے نام پر اکٹھی ہوئی، اس قوم کے ساتھ کیا کچھ پاکستانیوں نے نہیں کیا۔ ہر شخص مہاجروں کو دہشت گرد کے الفاظ سے نوازتا تھا، ہر شخص مہاجروں کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ پنجاب میں اگر کوئی اپنے پاس ہتھیار رکھے تو وہ غیرت کے لیے رکھتا ہے، پختون ہتھیار رکھے تو وہ ان کا زیور ہوتا ہے، بلوچ ہتھیار رکھے تو ان کی عزت ہوتی ہے، اور اگر مہاجر ہتھیار رکھے تو وہ دہشت گرد کہلاتا ہے۔ یہ دوگلی پالیسی نے ان لوگوں کو دیوار سے لگایا ہے کہ جو بانیان پاکستان کی اولاد تھے، کہ جنہوں نے اس پاکستان کی خاطر اپنا من دھن تن سب کچھ برباد کیا، آج ان کی اولادیں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ انہیں کوئی پاکستانی تو دور کی بات، انہیں کوئی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ 50 سالوں سے مہاجر قوم پر کوٹا سسٹم لگا کر جو ظلم اور بردیت کا راج ہے، اس پر کسی نے آج تک توجہ نہیں دی۔ چاہے کسی بھی پارٹی کا کوئی مرکزی رہنما ہو، ان کا ایک بیان اس کوٹا سسٹم کے خلاف نہیں آیا، اور یہ مجرمانہ خاموشی جو مہاجروں کی طرف سے برتی جا رہی ہے، یہ جو ایک لاوا پک رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ اب بھی اس لاوے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مہاجر قوم کا حق انہیں دے دیا جائے، کیونکہ یہ ایک انتہا ہو چکی ہے۔ ایک دادا کوٹا سسٹم کی زد میں آیا، ایک بیٹا کوٹا سسٹم کی زد میں آیا، اور ایک پوتا کوٹا سسٹم کی زد میں اب آ رہا ہے۔ لہذا میں اس ملک کے کرتا دھرتاؤں کو یہ کہتا ہوں کہ وہ اس طرف توجہ دیں، کیونکہ ایک ظلم چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو، ظلم پھر ظلم ہے،
بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، کفے صحرا پہ جمے یا کفے بسمل پہ جمے۔ بہرحال میں کوئی ایسی جذباتی بات نہیں، بلکہ ایک اپیل اور درد مندانہ اپیل کرتے ہوئے اس ملک کے کرتا دھرتاؤں سے یہ کہتا ہوں کہ خدارا آپ اس مہاجر قوم پر ہونے والی جو زیادتیاں ہیں اور جو مینڈیٹ کسی بھی جماعت کو ملا ہو مہاجر نام پر، اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مہاجروں کے لیے کوئی ایک ایسا کام کر دے جس سے مہاجر بچوں کے روشن مستقبل کا تعین کیا جا سکے۔ آخر کار یہ کب تک حبس کا عالم رہے گا، یہ کب تک لوگ ظلم سہتے رہیں گے؟ تو کسی نے کہا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو اب اس مہاجر قوم کو بھی سوچنا چاہیے، اس مہاجر قوم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا ہماری صحیح نمائندگی کرنے والا اس وقت کون ہے، اور جو آپ کے حقوق کی بات کرتا ہے، آپ کی صحیح نمائندگی کرتا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا ساتھ دیں، آپ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں، تاکہ حکمرانوں کو یہ احساس ہو سکے کہ اب کراچی، حیدرآباد اور دیگر شہروں میں رہنے والے مہاجروں کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔